السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب إلى آخر الحديث. میرے محترم بزرگوں اور معزز حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا اس امت پر یہ انعام رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے دور میں بھی علماء اور دین حق کے داعی حضرات کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر عہد میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. اور جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ کا انعام ہو. اور سورہ نساء میں اس کی تفسیر بیان کی گئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے ساتھ اور نبیوں اور رسولوں کے طریقے پر زندگی گزارنے والے اور سب سے آگے بڑھ کر اس کی تصدیق کرنے والے جو صدیقین ہیں، جن میں سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور جو امت کے شہداء ہیں جنہوں نے دین حق کے لیے اپنی جان کے نذرانے بھی اللہ کی راہ میں پیش کیے، والصالحین اور صالحین، نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور انہی لوگوں کی رفاقت اور ان کی صحبت سب سے بہتر ہے، اس سے بہتر کسی کا ساتھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہدایت کے لیے ہمیشہ کتابیں بھیجی، انبیاء اور رسول بھیجے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی ایک خاص شان رہی، اس کا امتیاز رہا، چونکہ اس دین کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے اور اس امت سے قیامت تک تمام انسانیت کے لیے بھلائی اور خیر کا کام لینا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ جو لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا ہے، لوگوں کو علم سکھانے کا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا ہے، وہ سلسلہ اس امت میں ہمیشہ جاری و ساری رہے. یہ آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فیض ہے، بہت بڑا فیضان ہے کہ وہ سلسلہ جاری رہا. صحابہ کے بعد دیکھیے کیسے بڑے بڑے نام ہر عہد میں، ہر صدی میں، ہر علاقے میں، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے ہمیشہ جب بھی کوئی فتنہ کھڑا ہوا، کوئی گمراہی کی بات لوگوں میں عام ہوئی، تو انہوں نے کھڑے ہو کر اصلاح کی کوشش کی.
انہوں نے لوگوں کو صحیح بات بتائی، قرآن کی تشریح کی، حدیث کا پیغام پہنچایا۔ یہ تربیت کا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے قائم فرمایا، ان میں ہر طرح کے لوگ تھے۔ کچھ وہ ہوئے جو قرآن مجید کے بڑے ماہر ہوئے جن کو ہم مفسرین کہتے ہیں، کچھ وہ ہوئے جنہوں نے حدیث میں مہارت پیدا کی جن کو آپ محدثین کہتے ہیں، کچھ وہ تھے جو زندگی میں روزمرہ لوگوں کے پیش آنے والے مسئلے مسائل ہیں ان کے حل کرنے میں انہوں نے مہارت حاصل کی جن کو ہم فقہا کہتے ہیں، مفتیان کرام ہیں، قاضی ہیں۔ اور اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شعبہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ جو صحابہ کے ساتھ آپ کی جو مجلسیں ہوا کرتی تھیں اور صحابہ کرام آپ کی مجلس میں آپ سے جو استفادہ کیا کرتے تھے، وہاں جو ایک غالب گفتگو ہوتی تھی اور زیادہ تر جس چیز کا تذکرہ رہتا تھا وہ ہے فکر آخرت، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ کا خوف، آخرت کی جواب دہی کا احساس۔ اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے یہ مطالبہ تھا کہ آپ کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، ذاتی زندگی میں صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کوئی بھی خیر کا کام کر رہے ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں دنیا کی نگاہوں کے سامنے، ایک وہ آپ کے دل کی کیفیت ہے، آپ کا احساس ہے، آپ کا شعور ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وہ جذبہ ہے۔ یہ جذبہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے، جس میں کسی کا فتویٰ اور کسی شخص کی کوئی رائے کوئی دخل نہیں رکھتی۔ فتویٰ ظاہر کے اوپر دیا جاتا ہے، جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے اس کا حل بتایا جاتا ہے۔ انسان کی نیت کیا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں، اور انسان کی جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا جذبہ ہے وہ کس درجے کا ہے، اسی اعتبار سے انسان کے عمل کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اسی لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے کہ انسانی شکل میں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کئی سوال کیے، اس میں ایک سوال یہ بھی کیا کہ احسان کیا ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراه، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور یہ سوچ کر کہ میں مالک الملک رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، تو انسان کی کیفیت اور اس کا تصور، خیال، اس کا ذہن کس انداز سے کام کرے گا، اور نماز میں کیسے اس کا دل لگے گا جیسے کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہو۔ پوری دنیا اس کے سامنے ہیچ ہو جائے گی، کسی چیز کی قدر و قیمت نہیں رہے، انسان ڈوب جائے گا اللہ کی عبادت میں، اس کی محبت میں غرق ہو جائے گا۔ تو یہ کیفیت کیا چیز ہے؟ یہ احسان ہے، یہ اسلام اور ایمان کے بعد ایک درجہ ہے کہ انسان مسلمان بھی ہے، اعلیٰ درجے کا مومن بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی زندگی میں جب وہ نماز پڑھتا ہے تو خشوع خضوع کی کیفیت نہیں رہتی، جب وہ معاملات کرتا ہے تو حلال و حرام کی تمیز کبھی کرتا ہے، کبھی یہ سوچ کر نہیں کر پاتا کہ کون ہے دیکھنے والا۔ لیکن الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے یہ نہیں سوچا، نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ بصیر بالعباد ہے، وہ بندوں کو دیکھنے والا، وہ جاننے والا، خبر رکھنے والا۔ اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا احساس، اور صرف احساس نہیں، اس احساس کی وجہ سے خاص قسم کی لذت، اس کا ذائقہ اپنے دل کے اندر محسوس کرنا، اور اس کے ساتھ اللہ کی آخری درجے کی محبت۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ٹوٹ کر اللہ کو چاہتے ہیں۔ جب اللہ کا نام آ جائے، اللہ کی مرضی آ جائے، تو اس کے خلاف پوری دنیا ملتی ہو وہ اسے ٹھوکر مار دیتے ہیں، اسے کوئی حیثیت نہیں دیتے، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز۔ یہ وہ زندگی کا شعبہ ہے جو آج کے دور میں کمزور پڑ رہا ہے۔ آج ہماری مسجدیں آباد ہیں، الحمدللہ بڑی حد تک آباد ہیں،
نوجوانوں میں عبادت کا جذبہ نظر آتا ہے، نوجوانوں کے اندر حلال و حرام کے بارے میں مسائل دریافت کرنے کی ایک فضا نظر آتی ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، حل تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز جس کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ حصہ ہے کہ انسان اس بات کی فکر میں رہے کہ میرے اعمال کا جو حصہ ہے وہ زیادہ ہو، اس کی فکر سے زیادہ اس کی کیفیت پر، اس کی کوالٹی پر غور کیا جائے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، اگر 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو کس انداز سے پڑھ رہا ہوں، میں اس میں کتنا وقت اور کتنا دھیان لگا رہا ہوں، اور کیا مجھے جو ایمان کی چاشنی اور لذت، حلاوت اور مٹھاس ہے، شیرینی ہے، وہ حاصل ہوتی ہے۔ ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ اس کو آ گیا جو راضی ہو گیا اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، رسول مان لیا، جس نے اسلام کو آخری دین مان لیا۔ اس رضا کی کیفیت کے ساتھ پھر انسان اپنی پوری زندگی گزارے، وہ بازار میں ہو، وہ اپنے آفس میں ہو، وہ اپنے گھر میں ہو، خواتین اپنے گھر کے کاموں میں ہوں، اپنے بچوں کی تربیت میں ہوں، جس حال میں بھی ہوں، ان کا جو کنیکشن ہے، تعلق ہے، وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا۔ اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تذکرہ اخلاق کو سنوارنے کا ہوا کرتا تھا، تذکرہ اس بات کا ہوتا تھا کہ تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہی کا احساس رکھنا ہے، اس احساس سے کبھی الگ نہیں ہونا ہے، باہر نہیں آنا۔ انسان کی فطرت ہے، کبھی کبھی انسان دور چلا جاتا ہے لیکن بار بار پلٹ کر اس طرف آنا۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی، اسے بھی بعد کے دور میں صحابہ کرام سے، ان کے بعد والوں نے سیکھا، اس کے بعد سے بعد والوں نے سیکھا، اور آج جو ہم کہتے ہیں اولیاء کرام، صوفیاء کرام، تو 2 طرح کے لوگ ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام، یہ اولیاء کو ایک خاص درجہ ہے، انبیاء کے بعد اور صحابہ کے بعد اولیاء کا ایک خاص زمانہ ہے یا کوئی خاص درجہ ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفیہ یا تصوف یا ولی یا اولیاء یا دین کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ ان کے درمیان اعتدال کی ایک چیز ہے، جو بیچ کی ایک چیز ہے، اس سرے کو ہم کھو رہے ہیں جو اصل دین میں مطلوب ہے۔ جو قرآن مجید کی آیت ہم نے پڑھی کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، جو اس کے حکموں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر خوف، ڈر اور غم کی کیفیت نہیں طاری ہوتی، فطری طور پہ بھی ہوتی بھی ہے تو اس سے نکل جاتے ہیں، چونکہ ان کو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ان کا یقین مضبوط ہوتا ہے، اور ان کی صفت یہ بیان کی گئی الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان رکھتے ہیں، یقین کی کیفیت رکھتے ہیں اور زندگی میں اللہ کے حکموں کا لحاظ کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ 2 کیفیت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، جس درجے میں پیدا ہو جائے، وہ اس درجے کا ولی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس امت میں بعض لوگوں کو اس خاص چیز میں ایک خاص مقام عطا کیا، ان کو بہت اونچا مقام عطا کیا۔ ان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، ان کا نام جب بھی ذکر آتا ہے، ذکر میں آتا ہے، تو لوگوں کے درمیان ان کے قصے، تذکرے اس انداز سے بیان کیے جاتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، ایک کوئی کراماتی مخلوق تھی، اور صرف وہ کرامت ان سے ظاہر ہوتی تھی، اور ایک عام زندگی وہ نہیں جیتے تھے، ایک عام سے انسان نہیں تھے۔ حالانکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کی زندگی ہے گھر کے اندر، باہر کے اندر، سماج میں صحابہ کی تربیت ہے، اور جو ایک انسان کا خاصہ ہوتا ہے اس میں نظر آنا چاہیے۔ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بدرج اتم موجود ہے۔ ان کے جو زندگی کے اصل کارنامے ہیں، ان کی زندگی کا جو بڑا سرمایہ ہے، وہ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا کہ اس دین کو تم بعد والوں تک پہنچا دو اور آگے لے کر چلو، اس دین کو فتنے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرو، بدعتوں سے اور شرک سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ یہی کام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی شدت کے ساتھ اور اپنی زندگی کو وقف کر کے انجام دیا۔ ایران میں جیلان کے علاقے میں، یہ گیلان کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو ویلم بھی کہلاتا ہے، بڑا خوبصورت علاقہ، 470 ہجری میں، 561 میں ان کی وفات ہوئی، تقریباً 90-91 سال کی عمر ملی ان کو،
اور عمر کا اکثر حصہ انہوں نے بغداد عراق میں گزارا جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر وہاں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں مدفون، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے. امام غزالی جس سال 488 میں بغداد سے نکل کر اپنے علم کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے بڑے مشائخ کی تلاش میں اپنے شہر سے باہر نکلے، اسی سال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 17-18 سال کی عمر میں بغداد ہے. بغداد کو یہ خصوصیت حاصل رہی کہ ایک بڑا امام وقت جب اس شہر سے جا رہا تھا تو ایک بڑے امام اس وقت اس شہر میں آ رہے تھے. یہ اس شہر کو اعزاز حاصل ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بغداد کا سفر ہوا اور وہاں کے علم کے چرچے ہوئے. ان کا زمانہ پہلے کا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے عام طور سے دینی گھرانوں میں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، ان کے والد صاحب نے بھی ان کو تربیت دی، تعلیم دی. سید موسیٰ ان کے والد تھے، والدہ ان کی فاطمہ تھیں، اور تقریباً 10 واسطوں سے ان کا سلسلہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا تھا. انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد بغداد کے جو بڑے بڑے علماء تھے، ابو الوفا اور ابن عقیل، ان سب سے تعلیم حاصل کی، قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، اور اس کے ساتھ اپنی تربیت کے لیے، اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے، اپنے معاملات اور اخلاق کو سنوارنے کے لیے لوگ تعلیم کو کافی نہیں سمجھتے تھے. جتنے بڑے بھی عالم ہو جائے وہ تربیت لیتے تھے، کسی کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر ان سے دین کو سیکھتے تھے. اور اتنے بڑے بڑے جلیل القدر علماء بھی اپنے کو کبھی بے نیاز نہیں سمجھتے تھے. حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ سلیم الفطرت بنایا تھا، گناہوں سے بچنا اور نماز کی پابندی اور والدین کی اطاعت اور اس قسم کے جتنے بھی ضروری کام ہیں ان کی زندگی میں داخل تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے شیخ ابو حماد الدباس سے خود کو جوڑا، ان سے تربیت حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو سعید مخرمی کے مدرسے میں گئے، وہاں ان سے تربیت حاصل کی اور ان سے سیکھا کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کی ضیافت کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن دل کی کیفیت کیوں نہیں بدلتی؟ دل کی دنیا کیوں نہیں بدلتی؟ اس دل کی جو اجاڑ اور ویران دنیا ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں بھی کسی کو اپنا استاذ بنایا جائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو استاذ بنایا، اور ابو سعید مخرمی کے مدرسے میں ہی جب وہ فارغ ہو گئے پڑھ کر تو ان کے استاذ نے فرمایا کہ آپ بیٹھیں اور درس دے لو. جب انہوں نے درس دینا شروع کیا اور زبان سے جو ان کے الفاظ نکلنے لگے اور جو واعظ کہنا شروع کیا، ان کی جو تقریر ہوئی، بیان ہوا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی تھی، ایسی کیفیت رکھی تھی. دور دور سے علماء، فقہا، بڑے بڑے مشائخ اور بادشاہ اور وزیر چلے آتے تھے کھچ کھچ کر، اور لوگ ان کے مجلس میں بیٹھتے تھے تو کچھ بدل کر جاتے تھے، دل کی دنیا بدل جاتی تھی، کیفیت بدل جاتی تھی، خود رو رو کر بیان کرتے تھے. کانا کثیر الدمع، کثرت سے ان کے آنسو بہ پڑتے تھے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اور ہمیشہ خلق خدا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے، فکر کرتے تھے ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے لکھا ہے، ابن قدامہ نے، کہ میں نے دین کی نسبت سے کسی کو اتنی عزت پاتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنی زیادہ عزت اور شہرت اور لوگوں کا ایسا رجوع، ہزاروں ہزار لوگ ان کے مجمع میں اس زمانے میں موجود ہوتے تھے. آج سے 900,000 سال پرانی بات ہے. اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اگر ایسی شہرت اور عزت کسی کو مل جائے تو انسان اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے القاب پسند کرنے لگتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو بڑے مقام پہ بٹھایا جائے. لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ ان کے سامنے 5 عباسی خلیفہ گزرے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، سلجوقی اور عباسی دور کے، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے دروازے پہ حاضری نہیں دی کہ مجھے کوئی ضرورت ہے یا میری مجلس میں کسی کو کچھ ضرورت ہے اور آپ اس کے لیے کچھ انتظام کر دیں. کبھی بھی اپنے دین کو، اپنے علم کو کسی بادشاہ اور وزیر کے دروازے پر لے جا کر انہوں نے کبھی رسوا نہیں کیا.
ہمیشہ اپنی مجلس میں بیٹھے لوگ ان کے یہاں آئے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کہا گیا کہ آپ آ کر پڑھا دیں کسی وزیر کے بیٹے کو، تو انہوں نے کہا یہ علم میں نے اس لیے حاصل نہیں کیا، یہ علم اس لیے ہے کہ اس علم کے پاس آیا جائے، یہاں آ کر سیکھا جائے، اور اس علم کو بالکل ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اور اپنا مقصد سمجھ کر، اپنی غرض سمجھ کر سیکھا جائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے درمیان ایک روح پھونک دی، دنیا کی جو لوگوں کو لت پڑ گئی تھی، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ بادشاہوں کے دربار میں لوگوں کی جو ان کا ہجوم ہوتا ہے، اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہاں پہنچ جائیں اور ہمیں کوئی عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، کسی سے تقرب حاصل ہو جائے، کسی کی مجلس میں مجھے پہنچنے کا موقع مل جائے. اس ماحول میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو نصیحت کی اور لوگوں کو بڑے دردمندانہ انداز میں سکھایا کہ دیکھو، کبھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو خود سے حل کرتے ہو، خود سے حل نہیں ہوتا تو کسی مخلوق خدا کے پاس جاتے ہو اور لوگوں سے کہتے ہو کہ میرا یہ کام ہے، وہاں سے بھی نہیں ہوتا، تب آ کر تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو اور دعائیں کرتے ہو، اور اس کے باوجود بھی نہیں ہوتا. تقدیر اپنا کام کرتی ہے، اور جب تم دیکھتے ہو کہ میرے ہاتھ سے چیزیں نکل گئیں، تم سچے جذبے سے اس وقت اللہ کے سامنے سجدے میں چلے جاتے ہو اور مان لیتے ہو کہ کسی کا فیصلہ ہمارے اوپر نافذ ہو رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمارے اختیار اور بس میں اللہ رب العزت نے ساری چیزیں نہیں رکھی ہیں. اس طرح سے دردمندانہ انداز سے لوگوں کو سمجھاتے تھے. شریعت کی راہ سے تمہارے قدم ہٹنے نہ پائے. اگر کبھی تمہیں یہ محسوس ہو کہ شریعت کے حکم کے خلاف چل رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تم باطل کی طرف جا رہے ہو، شیطان تم سے کھیل رہا ہے. پلٹو اور اللہ کی طرف آؤ اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے سے بچو. اس طرح اپنے لوگوں کو نصیحت کرتے اور آخرت کی طرف متوجہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا بھی یہ مقام دیا کہ وہ فتویٰ بھی ان کا اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا تھا. بہت سے موقعوں پر جب کسی سے کوئی مسئلہ سلجھ نہیں پاتا تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلک حنبلی کے پابند تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق وہ فتویٰ دیا کرتے تھے. اس وقت ایک واقعہ پیش آیا کہ کسی شخص نے یہ قسم کھا لی کہ میں ایک ایسے وقت میں عبادت کروں گا کہ میرے ساتھ دنیا میں اس وقت وہ عبادت کوئی اور نہیں کر رہا ہوگا. اگر میں وہ عبادت نہیں کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاق. اس قسم کی قسم اس نے کھائی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب سارے علماء حیران تھے تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ایک ہی راستہ اس قسم سے نکلنے کا ہے کہ ان کے لیے تھوڑی دیر مطاف کو خالی کر دیا جائے اور یہ طواف کر لیں. ظاہر ہے کہ طواف اس مطاف اور خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے کے علاوہ دنیا میں وہ عبادت کہیں اور نہیں ہو سکتی، اور اس وقت اس عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا اگر وہ تنہا طواف کر رہے ہوں. تو اس طرح انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا. دین اور شریعت اور علم اور دین کی گہری سمجھ ایسی تھی. لوگ آج ان کی کرامتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. یقیناً جتنے اولیاء اور علماء کا تذکرہ آتا ہے صوفیہ کا، سب سے زیادہ کرامتیں ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتی. لیکن یہ جو حضرات تھے یہ کرامت کو کوئی اپنا کمال نہیں سمجھتے تھے. یہ کہتے تھے الکرم من اللہ، یہ جو کرامت ہے یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اس کی توفیق سے ایسا ہو پاتا ہے کہ جو عام انسانوں سے نہیں ہو پاتا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کر دیتے ہیں. حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل آ جاتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا اور اس نے پلک جھپکتے ہی بلقیس کا تخت حاضر کر دیا تھا. اور اس طرح کے قرآن مجید میں بہت سے اشارے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو نبی نہیں ہوں گے، رسول نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی چیز ان کے ذریعے سے عام عادت اور معمول سے ہٹ کر ظاہر کر دی ہوتی ہے، لیکن اسے وہ اپنا کمال نہیں سمجھتے. اور بسا اوقات اگر کبھی کوئی ایسی بات پیش آ گئی فوراً سنبھل جاتے تھے. ایک مرتبہ خود ان کے شاگردوں نے لکھا ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے اور راستے میں ایک روشنی نظر آئی اور وہاں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تمہارا رب ہوں اور میں نے تمہارے لیے ساری حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے.
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مردود تم شیطان ہو، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے لیے حرام کو حلال کر ہی نہیں سکتا الا یہ کہ وہ مجبور ہو۔ تو یہ دین کا علم اور اس کی سمجھ جب پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کبھی دھوکہ نہیں کھاتا اور یہ غلط عقیدے میں نہیں پڑتا کہ میں ولی ہو گیا ہوں، بڑا صاحب کشف و کرامات ہو گیا ہوں، میں بڑا پیر اور فقیر ہو گیا ہوں اور میرے ہاتھ پہ ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور یہ چمتکار اور یہ کرشمہ۔ یہ دین کا ایسا حصہ نہیں ہے، یہ تو کبھی کبھی ایسے لوگوں کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے جو اللہ کے منکر ہیں، جس کو استدراج کہا جاتا ہے، شیطان کا اثر ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں جو ہمیں عادت کے خلاف لگتی ہیں۔ اس لیے یہ جو بزرگان دین تھے یہ کہتے تھے کہ الاستقامت عین الکرامہ، الاستقامت فوق الکرامہ، دین پر قائم رہنا، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ سب سے بڑی استقامت ہے۔ اس سے یہ جو کرامت سے بڑھ کر ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ پر ایمان اور یقین کے بعد جم جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ ہود اور واقعہ اور مرسلات نے مجھے ضعیف کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ ہود کی وہ آیت بتائی کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق جمے رہیے اور اسی پر قائم رہیے۔ یہ آیت ایسی ہے جو انسان کو فکر مند کر دینے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ دین کے معاملے میں صحیح علم حاصل کرنا، صحیح سمجھ پیدا کرنا ضروری ہے۔ صرف دین کی کچھ سنی سنائی باتوں کو سن لینا اور اس کے مطابق اپنے دین اور اسلام کا تصور قائم کر لینا، ایسا شخص بہت جلدی کسی فتنے میں، کسی گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے صحیح علم اور سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے جیسے عبادتیں ضروری ہے، جیسے ذکر ضروری ہے، اس طرح صحیح علم حاصل کرنا اور دین کی صحیح سمجھ پیدا کرنا اور بزرگان دین کے بارے میں، علماء اور مشائخ کے بارے میں صحیح جو جائز تصور ہے وہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ یہ حضرات بدعتوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، بدعتوں کو رواج دینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں بدعتوں پر اور دین میں نئی چیزیں اور گمراہیوں کو داخل کر رہا ہو اور ان بزرگوں کا نام لے کر اپنی نسبتیں جوڑتا ہو، صرف ان نسبتوں سے کام چلنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی راہ پر لانے والا طریقہ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے اور پوری امت کی طرف سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کی وفات اس مہینے میں ربیع الثانی میں 10 یا 11 کو ہوئی تھی، اور یہ یقین عطا فرمائے کہ 11ویں منانے کے لیے یہ مہینہ نہیں آتا بلکہ اس بات کے لیے کہ ان کے صحیح پیغام اور تصور توحید کو سمجھا جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔